اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم موجود ہیں راہ دین پروگرام حیدرآباد نیوز سے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ برکت والا عصمت والا جمعۃ المبارک کا دن، ہر جمعۃ المبارک کو دوپہر 3 بجے سے آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ دین کی باتیں علماء دین سے اور سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف بھی ہم سنتے ہیں ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ آج کے دن اکثر آپ کو پتہ ہے آغاز میں کرتا ہوں درود پاک کی فضیلت سے۔ درود پاک کی فضیلت آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آج بہت پیاری سی فضیلت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس نے مجھ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام میں 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ پھر فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث بنے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی پیارے ثناخواں، خوشی دہان ثناخواں، نوجوان ثناخواں۔ میری مراد جناب محترم محمد رضوان علی قادری صاحب۔ رضوان بھائی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آج ماشاءاللہ آپ موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ سے نعت بھی سنیں گے۔ اس سے پہلے تلاوت کلام ربانی سے آج کی بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم محمد رضوان علی قادری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
نہ ملا آپ کے دروازے سے، جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، کچھ نہیں تیری طلب ان کے کرم کے آگے، کچھ نہیں تیری طلب ان کے کرم کے آگے، اتنا ہوتا ہے عطا آپ کے دروازے سے، اتنا ہوتا ہے عطا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، آؤ آؤ کہ یہیں ہوگی شفاعت واجب، آؤ آؤ کہ یہیں ہوگی شفاعت واجب، روز آتی ہے صدا آپ کے دروازے سے، روز آتی ہے صدا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، آپ آئے ہیں یہاں رحمت عالم بن کر، آپ آئے ہیں یہاں رحمت عالم بن کر، سب کا ہوتا ہے بھلا آپ کے دروازے سے، سب کا ہوتا ہے بھلا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، او میری اس بات کی تائید کریں گے آدم، میری اس بات کی تائید کریں گے آدم، کہ معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے سے، معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ ماشاء اللہ بہت پیاری نعت شریف کا نذرانہ ماشاء اللہ آپ پیش فرما رہے تھے جی، اور اچھا آپ کے استاد کون ہیں جناب؟ جناب رضوان اللہ چشتی صاحب۔ اچھا ماشاء اللہ، تو شوق کب سے ہوا یہ نعت شریف کا؟ محفل گلیوں میں ہوتی تھی تو میرا شوق ہوتا تھا، پہلے میں نیچے بیٹھ کے سنتا تھا، تو مجھے شوق ہوا تھا کہ میں بھی نعت خواہ بنوں، نعت پڑھنے لگوں، تو انشاءاللہ بس میں نے بھی اسٹارٹنگ کر دیا پڑھنے۔ ماشاء اللہ، چلے بھائی آپ ٹرانسمیٹ
آپ اس پروگرام میں راہ دین تشریف لائے، آپ کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف ہے. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، دیکھتے رہیں راہ دین. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहाइशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिज़ाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग. चइन, पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया. 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. پیش کرتے ہیں پروگرام راہ دین میں. آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. ناظرین ماشاءاللہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں جمعے کو، لائک بھی کرتے ہیں اس پروگرام کو بہت، اور کمنٹس بھی بہت اچھے عطا فرماتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور بہت پیاری پیاری گفتگو بھی انشاءاللہ ہونی ہے. تو علامہ صاحب نے جوائن کر لیا ہے ہمارے ساتھ. عالم دین بھی ہیں، پنجاب کالج کے لیکچرار میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری زبیر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنائیے طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ سرکار کا کرم ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے. علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جب بھی الحمدللہ حیدرآباد نیوز مذہبی پروگرام کے لیے آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ الحمدللہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، نہ نہیں کرتے ہیں. تو میں بہت شکریہ ادا شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ تعالی خیر. اللہ آپ کی ہماری محبت سلامت رکھے. اچھا علامہ صاحب آج جو موضوع میں نے سوچا کیا ہے، بس آج اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے. اس ایکٹ میں نے کیا ہے، موضوع ہے شان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معجزات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج برکت والا دن ہے، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور دعائیں کیجیے، استغفار پڑھ لیجیے. اللہ برکت عطا فرمائے. علامہ
علامہ صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم آغاز کریں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو کچھ معروضات ارشاد کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کا کہ جن کے توسط سے آج پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ پاک نے نبی آخر الزمان سید المرسلین مصطفیٰ علیہ السلام کی شان، حضور کی عظمت، حضور کا مقام اور حضور کے معجزات پر گفتگو کرنے کی اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی. اور یقیناً ان تمام یہ جو توفیقیں مل رہی ہیں سب کا جو صحرا سر جاتا ہے وہ جاتا ہے ہمارے محمد علی بھائی کے سر پر، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے حیدرآباد نیوز کے لوگ ہیں ان کے سر پر جاتا ہے. آج کیونکہ ہمیں بات کرنی ہے حضور علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے، حضور کے معجزات کے حوالے سے. دیکھیے ذکر وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین خود بلند فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب قیامت تک میں اور آپ ہوں یا نہ ہوں، حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں ہوتی رہیں گی، حضور کی باتیں ہوتی رہیں گی، حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. اچھا اگر ہم بھی نہ ہوں، اس طریقے سے محفل بھی نہ ہوں، لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو مولا تو نے کس طرح ذکر بلند فرما دیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں میں نے اپنے حبیب کا ذکر اس طرح بلند کر دیا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو کلمہ میرا ہے لیکن ذکر میرے حبیب کا ہوتا ہے. جب تم اذان دیتے ہو اذان تو میرا بلاوا ہے لیکن ذکر میرے حبیب کا ہوتا ہے. جب تم نماز کے لیے تکبیر کہتے ہو تو تکبیر تو میری نماز کے لیے ہوتی ہے لیکن ذکر رسول اللہ علیہ السلام کا ہوتا ہے. جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز تو میری ہوتی ہے لیکن ذکر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا ہوتا ہے. یعنی کہ کلمہ اس وقت تک کوئی مکمل کر نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر نہ کر لے. اذان اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر نہ کر لیں. تکبیر اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر مکمل نہ کر لیں. نماز اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر نہ کر لیں. قرآن اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ مصطفیٰ علیہ السلام کے والضحیٰ والے چہرے کا ذکر نہ کر لیں، واللیل اذا سجا والی زلفوں کا ذکر نہ کر لیں، یا دیگر جو قرآن آیات ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. گویا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندو کلمہ تو میرا ہے پر ذکر تمہارا ہوگا. اے پیارے نماز تو میری ہے پر ذکر تمہارا ہوگا. اے پیارے تکبیر تو میری ہے پر ذکر تمہارا ہوگا. اے پیارے نماز تو میری ہے پر ذکر تمہارا ہوگا. اے پیارے قرآن تو میرا ہے پر ذکر تمہارا ہوگا. اے پیارے کل قیامت کے دن عدالت تو میری ہوگی لیکن شفاعت تمہاری ہوگی. اور اے پیارے جنت تو میری ہوگی پر امت تمہاری ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا. اور میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے اندر داخل فرمایا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے. تو میرے دوستوں یہ تھوڑی سی بات ذکر کے حوالے سے تھی. دیکھیے معجزات تو حضور علیہ السلام کے بہت سارے ہیں. حضور کا پورا سراپا معجزہ ہے، حضور کا پورا وجود معجزہ ہے. لیکن میں آج علی بھائی اس معجزے کی بات کروں گا کہ جس پر اللہ کے نبی نے خود فخر فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی محفل موجود ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ علیہ السلام جلوہ افروز ہے. آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اللہ پاک نے میرے پورے سراپے کو معجزہ بنایا لیکن مجھے اللہ رب العالمین نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جس پر میں فخر کرتا ہوں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، جب اللہ رب العالمین نے آپ کے پورے سراپے کو معجزہ بنایا ہے تو پھر آپ اس میں سے کس پر فخر کرتے ہیں؟ تو قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کا نام قرآن ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گا. وہ قیامت تک جاری رہے گا.
یعنی کہ ذرا سوچیں بیٹھ کر کہ اللہ کے نبی نے قرآن پر فخر فرمایا کہ قرآن حضور کا ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا, لیکن اب وہ خبر ہے, معجزہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے, اب وہ بذریعہ قرآن آیات قصص کے اندر, آیات امثال کے اندر, اب وہ صرف معجزہ ہیں, خبر ہیں, لیکن وہ معجزہ نہیں ہے. لیکن قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے کہ جو کل قیامت تک جاری رہے گا, اور اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے رب نے لیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا اور ہم اس کے محافظ ہیں. تمام کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے, جو کرتے ہیں روز تلاوت اس کی, اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ لو اور اس کے بعد رب کا کلام پڑھ کے دیکھ لو, دل ہوگا روشن, دماغ ہوگا پرسکون. تم ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ لو. تو میرے دوستوں, قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے کہ جس پہ حضور نے خود فخر فرمایا, اور قرآن سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. آج بدقسمتی سے ہمارے پاس دنیاوی تعلیم کا بہت زور و شور ہے. ہمارے بچے کو ABCD تو بہت جلدی آ جاتی ہے, لیکن قرآن پاک نہیں آتا. حالانکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک ہے قرآن, دوسرا ہے میری سنت. اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہم نے رسول اللہ کی سنت کو بھی چھوڑ دیا اور ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا. تو قرآن میرے دوستوں رسالت مآب علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے کہ حضور نے خود فخر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تو لہذا سب سے پہلے میں حضور کا تو سب سے بڑا معجزہ ہے, اس پر میرے آقا نے خود فخر کیا ہے. میں سب سے پہلے آج آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں, کیونکہ قرآن بھرا ہوا ہے میرے آقا کی تعریف سے. قرآن بھرا ہوا ہے میرے آقا کی تعریف سے. الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان, حضور کے مقام, حضور کے مرتبوں کو بیان فرما رہا ہے. تو جب ہم قرآن پڑھتے رہیں گے تو ایمان تازہ ہوتا رہے گا, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان, حضور کی عظمت, حضور کا مقام ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا رہے گا. تو میرے دوستوں یہی آج ہمارا حضور کے معجزات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق, حضور کے معجزات کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز میں اور آپ جو انشاءاللہ تعالیٰ موجود رہیں گے اور بات چیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک. بہت شکریہ. علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی. اس کے سب سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا بے شک سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا, اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مزدی کہ ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. ناظرین انشاءاللہ ایک وقت ہوا ایک وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں پروگرام راہ دین. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا
मेरा रस्तों का याराना चलता रहे, तेरा मेरा रस्तों का याराना चलता रहे, तेरा मेरा रस्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चइन, पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 3888 986 या 0317 3888 987। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں پروگرام راہ دین میں۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج جو موجود ہیں علامہ قاری زبیر قریشی صاحب، آپ ماشاءاللہ پنجاب کالج کے لیکچرار ہیں اور میر جامع مسجد کے حسین آباد کے آپ خطیب و امام ہیں۔ علامہ صاحب، شان رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موضوع ہمارا چل رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے حوالے سے کوئی سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حیدرآباد نیوز کے ذریعے جو لوگ سماعت کر رہے ہیں، اس پوری کائنات کے اندر اگر کسی کی زندگی آئیڈیل ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام حضور کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے میرے دوستوں۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، بلکہ آپ کے رب نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی جو ہے ہر انسان کے لیے، بحیثیت مسلمان نہیں، بحیثیت انسان بہترین میرے آقا کی زندگی ہے۔ حضور علیہ السلام کا بچپن، حضور کا لڑکپن، حضور کی جوانی، حضور کا ازواج مطہرات کے معاملات، حضور کا مسجد نبوی کے معاملات، بیت اللہ کے معاملات، اعلان نبوت کے بعد مکے کے اندر 13 سال گزارنا، پھر ہجرت کر کے 10 سال مدینے کے اندر گزارنا۔ تو میرے دوستوں، جب ہم پڑھتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیسے نبی کی امت ہیں۔ اگر ہم حسن اخلاق کی بات کریں تو دنیا کو پتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ ایک مرتبہ رسالت مآب علیہ السلام مکے تشریف لا رہے تھے اور یہ اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے۔ سرکار دو عالم نے دیکھا کہ راستے کے اندر ایک خاتون موجود ہے جن کے پاس ایک کثیر تعداد میں سامان موجود ہے جو کہ گٹھلی نما بنا ہوا ہے، اور وہ ہر ایک کو روکتی ہیں، اشارہ دیتی ہیں، لیکن کوئی ان کی بات کو سنتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا کہ اماں جان آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اس علاقے کے اندر جانا ہے، مجھے یہاں سے دور جانا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ان کا سارا سامان اٹھایا، اور جب سامان اٹھایا تو حضور کو اس کا وزن محسوس ہوا۔
سرکار دو عالم علیہ السلام ان کا سامان لے کر اس مقام پر پہنچے. جب رسالت مآب علیہ السلام اس خاتون کے ساتھ اس بوڑھی عورت کے ساتھ جا رہے تھے, اس نے پورے راستے سرکار دو عالم علیہ السلام کی مخالفت کی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کیا وجہ ہے کہ جو آپ یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ تو میرے دوستوں, میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں کہ حضور نے اس بڑھیا کا سامان اٹھایا اور پھر اس بڑھیا نے کیا کہا؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ مکے کے اندر ایک محمد پیدا ہو گیا ہے جو بہت بڑا نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہے, جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے دین پر میرا خاتمہ ہو, جس دین پر میرے شوہر کا انتقال ہوا, جس دین پر میرے آبا و اجداد نے انتقال کیا. بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا دین وہ چھین لے. قربان جائیے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر. راستے میں حضور کی مخالفت ہو رہی ہے, ایک ایک قدم پر رسالت مآب علیہ السلام کی مخالفت کی جا رہی ہے. کبھی حضور کو کاہن کہا جاتا ہے, کبھی رسالت مآب علیہ السلام کو جادوگر کہا جاتا ہے, لیکن حضور علیہ السلام مسکرا کر اس کا جواب دے رہے ہیں. حضور مسکرا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں. جب اس کا مقام آ جاتا ہے, حضور علیہ السلام اس سامان کو اتارتے ہیں. وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا تم اپنا نام تو بتاؤ, تمہارا نام کیا ہے؟ کیونکہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ دیے, جو لوگ مجھے جانتے تھے, میرے مذہب کے تھے, لیکن وہ رکے نہیں میرا سامان دیکھ کر. لیکن بیٹا آپ تو میرا سامان دیکھ کر رک بھی گئے اور آپ نے سامان اٹھایا اور مجھے منزل تک پہنچایا. مجھے نام بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس بندے نے میری ہیلپ کی ہے. قربان جائیے رسالت مآب پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جان آپ جس محمد کی مخالفت کرتے ہوئے آئی ہیں پورے راستے, میں وہی محمد ہوں, میں وہی محمد ہوں. علامہ صاحب ایک بات یہاں, جو وہ بڑھیا تھی وہ یہودی تھی غلط, جی ہے نا, یہودی تھی. اور پھر آگے کا واقعہ آپ بہت پیارا عمدہ واقعہ ذرا دیکھیں بیٹھ کر سوچیں کہ میں اور آپ کس نبی کی امت ہیں کہ جن کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ رسالت مآب علیہ السلام, اگر میں اور آپ کسی پر مہربانی کریں, ہم کسی کو لفٹ دے دیں اور پھر وہ مستقل ہماری برائیاں کرتے رہے, ہم کہیں گے جناب ایک تو ہم نیکی کر رہے ہیں اور کنویں میں ڈال رہے ہیں اور تم ہمارے مخالفتیں کر رہے ہو. لیکن قربان جائیے میرے آقا کے اخلاق پر. حضور علیہ السلام کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے آقا تو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز تھے. تو حضور علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ مکے کے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا, اس کے والد کا انتقال ہو گیا. بچہ اور اس کی والدہ کو اس کے شوہر کے بھائیوں نے نکال دیا. اب ماں جو تھی وہ بیچارہ گزر بسر کرتی تھی کام کاج کر کے مکے کے لوگوں کا. کپڑے اس کے پھٹنا شروع ہو گئے, اس نے پہون لگا دیا علی بھائی, اب پہون بھی پھٹنا شروع ہو گئے. جب بیٹے نے اپنی ماں کو اس کیفیت میں دیکھا تو کہا کہ اماں جان میں چچا سے جا کے بات کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ایک لباس ہی دے دیں, بھلے وہ ہمیں کچھ نہ دیں, ہماری ہیلپ نہ کریں, لیکن ایک لباس دے دیں. ماں نے منع کیا, کہا بیٹا تم نہیں جاؤ, چھوڑو, تمہارے چچا تمہاری ہیلپ نہیں کریں گے, تمہاری مدد نہیں کریں گے, تمہارا دل دکھے گا, چھوڑو. لیکن بیٹا تھا جب ماں کی حالت دیکھ کے مجبور ہو گیا, نہیں میں جانا چاہتا ہوں. بہرحال بہت اصرار کر کے وہ چلا گیا اپنے چچا کے پاس. جب چچا کے پاس گیا تو پورے حالت بتائی کہ میری والدہ کی یہ حالت ہے, یہ کیفیت ہے, جو کپڑے پہنتی ہیں میری والدہ اس پہ پیون لگے ہوئے, اب پیون بھی پھٹنا شروع ہو گئے, آپ ہماری مدد کریں. چچا نے کہا کہ بیٹا جب تک تیرا باپ زندہ تھا تجھ سے تعلق تھا, اب تیرا باپ چلا گیا, اب سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, اب کوئی تعلق نہیں, جا چلا جا یہاں سے. اس کو بڑا دکھ ہوا کہ میرے باپ کا بھائی میرے لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے, خون کے رشتے کو بھول گیا وہ. اب وہ روتے روتے شرمندگی کے ساتھ کہ ماں کو کیا جواب دوں گا, میں تو بڑی امید دلا کر آیا ہوں چچا کے نام پر. روتے روتے جا رہا تھا, راستے میں ایک صحابی ملے اور کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے حالات ہیں ہمارے گھر کے. کہا بیٹا کیوں رو, پریشان کیوں ہوتے ہو, مکے جاؤ, حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو, وہ یتیموں سے بڑا پیار کرتے ہیں. اب خوشی کی ایک لہر دوڑی اس کے دل میں, ماں کے پاس آیا, کہا اماں جان مجھے ایک پتہ مل گیا ہے, وہ ہماری ضرور ہیلپ کریں گے. کہا نام بتاؤ, کہا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام. ماں نے فوراً یہ کہا نہیں بیٹا نہیں, وہاں نہیں جانا, وہ تو لوگوں کے ایمان خرید لیتے ہیں, وہ تو لوگوں کے ایمان خرید لیتے ہیں. اب بیٹے نے اصرار کیا, اماں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرا باپ جس دین پر مرا ہے میں اس پر قائم رہوں گا, میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا, مذہب نہیں چھوڑوں گا, وعدہ ہے میرا آپ سے. بہت اصرار کیا اور رسالت مآب کے پاس آیا, حضور کے پاس آیا, حضور سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی. کہا کہ اگر آپ ہماری مدد کریں تو یہ سوچ کے مت کیجئے گا
کہ ہم آپ کا اسلام لے کر آ جائیں گے, میں آپ کا دین لے کر آ جاؤں گا. سرکار نے فرمایا تم سے کس نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے دین خریدتے ہیں؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ جادوگر ہیں, جو آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے. سرکار نے فرمایا ہم تو اللہ کے نبی ہیں, ہم جادوگر تھوڑی ہیں, ہم تو اللہ کے نبی ہیں, ہم جادوگر تھوڑی ہیں. تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں حیدرآباد میں اس کے ذریعے سننے والے لوگوں, رسالت مآب علیہ السلام نے اس یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بچہ کہ جس پر ید اللہ والا ہاتھ اٹھا ہوگا اور میرے آقا نے پھیرا ہوگا. کیا بات ہے. اور پھر رسالت مآب علیہ السلام نے بعض کتب کے اندر اپنی کملی چادر اس کو دی, کہا کہ اپنی ماں کا جا کے سوٹ پہناؤ. اس نے کہا میں ایمان لے کر نہیں آؤں گا. حضور نے فرمایا تم سے کون کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ, جاؤ اپنی ماں کو جا کے کپڑے پہناؤ. رسالت مآب علیہ السلام کی وہ چادر لے کر گھر پر آیا اور ماں کے ذہن میں وہی بات تھی کہ بیٹا ایمان بیچ کر آ جائے گا, ایمان چلا جائے گا بیٹے کا. جب وہ آیا اس نے کہا کہ اماں جان آپ بے فکر رہیں, میں نے ایمان نہیں بیچا. اور وہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ سمجھتی ہیں, وہ تو بہت اچھے ہیں, وہ تو اللہ کے نبی ہیں. ماں نے کہا بیٹا پھر رک, میں اس چادر کا لباس بناتی ہوں اور پھر یہ پہن کر دونوں چلتے ہیں اور ان کے دین پر آ جاتے ہیں, اسلام لے کے آ جاتے ہیں. حضور کا اخلاق دیکھیں آپ, کتنا یتیموں سے پیار تھا. تو آج جو ضرورت جس عمل کی ہے میرے دوستوں کو, اس عمل کی ہے کہ رسالت مآب کے موضوعات تو بہت ہیں, ہم سنتے بھی رہتے ہیں, سبحان اللہ بھی کہتے ہیں, لیکن حضور کی تعلیمات پر عمل کریں. میں دیکھتا ہوں کہ جب لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے وزنی عمل ہے حسن اخلاق, سب سے وزنی عمل ہے. تو قیامت کے دن سب سے وزنی جو عمل ہے وہ حسن اخلاق ہے. مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے. اگر آپ دن میں لوگوں سے ملتے ہیں, مسکرا کر بات کرتے ہیں, آپ کا حسن اخلاق اچھا ہے, تو آپ کتنے اچھے کردار کے مالک ہیں. حضور علیہ السلام کا ایک صحابی آئے اور کہا کہ ایک خاتون ہے جو 5 وقت نماز پڑھتی ہیں, نوافل پڑھتی ہیں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتی ہیں, لیکن وہ زبان کی بہت گندی ہے. اچھا علامہ صاحب, گفتگو کو یہیں سے لیں گے, اسی واقعے سے, وقت وقفے کا ہوا ہے. کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے برستا نہیں, دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے, برسانے والے. اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, پڑھے خاک ہو جائیں مر جانے والے, جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. ناظرین وقت وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد, دیکھتے رہے راہ دی. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिज़ाइन थियल
4 side corner apartments building. Chain, Panjan and Chan Kamranja. Pur Asaish Apartments. Dilkash elevation. Kushadi reception lobby and waiting area. Ba'adad high speed lifts. Standby generator. Covered parking. Children play area. Gymnasium. Projects तक केतरा ही निठा हुंदा वहां हिते खास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوشامدید پیش کرتے ہیں پروگرام راہ دین میں. آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی، حیدرآباد نیوز شہر گزار جمعے کو. یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں، بہت ہی پیارا پروگرام ہے. دین کی بات ہوتی ہے، سرکار کی نعت بھی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو بھی علماء دین سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. آج موجود ہیں علامہ قاری زبیر قریشی صاحب، لیکچرر پنجاب کالج اور میر جامع مسجد حسین آباد کے خطیب و امام ہیں. بہت پیاری گفتگو کا آغاز ہوا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے. علامہ صاحب جو واقعہ ادھورا رہ گیا تو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ مکمل کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے ایک خاتون کے متعلق حضور سے سوال کیا. کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ جو خاتون ہیں وہ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں، نوافل کی پابندی کرتی ہیں، صدقات و خیرات بہت دیتی ہیں، لیکن ان کی زبان سے علاقے والے بڑا پریشان ہیں. یعنی کہ عبادات تو بہت کرتی ہیں لیکن زبان کی اچھی نہیں ہے، حسن اخلاق ان کا اچھا نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر ان کا یہی رویہ رہا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جہنم کے اندر ہے. ایک اور صحابی آئے، کہا حضور ہمارے علاقے میں ایک خاتون ہے جو صرف نماز کی پابندی کرتی ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتی، لیکن زبان کے اندر ان کی اتنی مٹھاس ہے کہ علاقے والے ان کے حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا اگر ان کی یہی رویہ جاری رہی تو میں دیکھتا ہوں جنت کے اندر. تو رسالت مآب علیہ السلام نے حسن اخلاق کو بنیاد بنایا جنت کا. اور یاد رکھیں حقوق اللہ اللہ کے حق ہیں، حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں. کل قیامت کے دن رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے غریب شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے باوجود اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. جب نامہ اعمال شروع ہوگا میرے اور آپ کا تو میرے دوستوں، ہم نے جس کی حق تلفی کی ہوگی، ہم نے جس سے بدتمیزی کی ہوگی، جس کی غیبت کی ہوگی، جس کے متعلق بہتان باندھا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، جب قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے ہاتھ میں دے گا اور فرمائے گا پڑھ کے سناؤ، ہم جب پڑھ کے سنائیں گے وہ بندے آتے رہیں گے، یا اللہ یہ میرا گناہ گار ہے، یہ میرا گناہ گار ہے، یہ میرا گناہ گار ہے. سرکار نے فرمایا میری امت میں غریب شخص ہوگا وہ کہ جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا. علی بھائی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس بہت زیادہ لیکن پھر بھی خالی ہوگا. اور پھر حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے اگر نیکیاں نہ ہوں اس کے پاس تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کا عذاب اس بندے پہ ڈال دے گا. تو اس لیے میرے دوستوں حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا. تو لہٰذا اپنی زبان کو اچھا کریں. اور میرے آقا کی حدیث سے حضور نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کون فرما رہا ہے؟ آقا کریم فرما رہا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک زبان، دوسری شرمگاہ. ان دونوں کی تم ضمانت دو کہ تم ان کی حفاظت کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے دوستوں آج ذرا سوچیں بیٹھ کر کہ رسالت مآب علیہ السلام کی جو شان، حضور کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے. اس سے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ حضور کا حسن اخلاق. تو ہمیں حسن اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لانی ہے، نرمی سے بات کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے تاکہ یہ معاشرہ ہمارا بہتر ہو سکے. آج جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے دوری ہے.
اگر یہ دوری رہے گی ہمارے اندر تو یاد رکھیں ہم خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ دور جہالت تھا، دور جہالت تھا، سب جانتے ہیں کہ عرب کی حالت کیا تھی۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا کر دیا تھا کام جن کا کل تک بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، انہی کو آج ماؤں بہنوں کا محافظ کر دیا۔ دیکھو تو میرے دوستوں، یہ اسلام کی خوبی ہے، حضور کے اخلاق کی خوبی ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت تبدیل ہوئی، زندگیاں تبدیل ہوئی، اس نے اخلاق کے پیکر بنے، وہ شرم و حیا کے پیکر بنے، وہ صداقت کے پیکر بنے، وہ امانت کے پیکر بنے۔ جزاک اللہ مصعب، اللہ آپ کو شکر۔ ایک کلام لیتے ہیں 2 اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ مصعب پیغام، پھر انشاءاللہ دعا عالم اسلام کے لیے اور حیدرآباد میں اس کے لیے فرما دیجیے گا۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، سبحان اللہ۔ بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں اسی نام سے راحت ہوگی، اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، اور خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو ہنسنے کے نانا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے برکت ہوگی، اور اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، کہ ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں، اس نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی۔ علامہ صاحب کوئی پیغام میرا بڑا مختصر ہے میرے دوستوں۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار میرا اور آپ کا ہے۔ دین اسلام سے دوری، مساجد سے دوری، علماء کرام سے دوری، قرآن کی تعلیمات سے دوری، احادیث طیبہ سے دوری، اولیاء اللہ کی صحبت سے دوری، علماء کی صحبت سے دوری، نیک اور صالحین بندوں کی صحبت سے دوری کی وجہ سے آج یہ معاشرہ جو ہے خرابیوں کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہو، اس معاشرے کے اندر تبدیلی آئے اور ہمارا وقار بحال ہو، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی پہچان ایک بہت غلط نام سے ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، میں اشعار کے اندر پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک شاعر نے کہا تھا، نہ درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے، اور خون ریزی کا یہ عالم ہے خدا خیر کرے، اب انسانوں کو فقط مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ، کس منہ سے جائیں گے حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے کہ یا رسول اللہ تمہاری شفاعت فرمائے، کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اگر ہم خود اچھے ہوں گے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا کہ سرکار خود فرمائیں گے یہ میرا دیوانہ ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، معاشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ بس یہی پیغام ہے، یہی باتیں ہیں، یہ گفتگو ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے، اور یہ پروگرام جاری اور ساری رہے، اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں، دین اسلام کو سیکھتے رہیں، دین اسلام کو سمجھتے رہیں۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے۔ اب میں چاہوں گا کہ حیدرآباد نیوز اور عالم اسلام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا قدوس پروردگار عالم، سب سے پہلے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہماری ہمارے والدین کی، تمام امت مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، نااتفاقیوں کو، مشکلات کو دور فرما۔
واسطہ پروردگار عالم ہمارے حیدرآباد نوس کو ترقی اور عروج عطا فرما. پروردگار عالم دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. مولا قدوس پروردگار عالم اس پوری ٹیم کو شاد و آباد فرما. اے اللہ جس طریقے سے تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں مولا ان کی خدمت کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اے اللہ خصوصاً ہمارے پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان کرونا جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہے مولا ان کو صحتیابی کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ بیت اللہ کی مسجد نبوی کی اور دنیا بھر کی مساجد کی رونقوں کو بحال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، نئے نعت خوانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد